یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو فزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا، وجنودا لم تروها، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا۔ 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی، عمرو بن عبد ود آیا، وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے، وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے۔ بہرحال سب لوگ ششدر حیران کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے۔ بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی نے اس سے کہا، بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بولو۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا، کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو۔ بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئیں، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا۔ ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جلبانی کیا، کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک توریے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر۔ پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی، کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر اور چلے گئے۔